قوم لوط کی تباہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتاتون الفاحشة ما سبقاکم بها من احد من العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان برادران اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم قوم لوط کے بارے میں کچھ جانیں گے کہ قوم لوط کو اللہ نے کس طرح عذاب میں مبتلا کیا اور ان پر یہ تباہی کیوں آئی۔ کچھ سنانے اور سننے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم تمامی جو سن رہے ہیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت میں ایک احادیث کریمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب، یعنی میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا تم لوگ میں سے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ قوم لوط، حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بھتیجے ہیں۔ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام صدوم کے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تھے، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے آپ نبی بنائے گئے۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی تھی، وہ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکی کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا ان کو ایسا چسکا لگا کہ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے بہت کچھ بیان فرمایا اور خوب منع کیا، لیکن وہ نہ مانے۔ اللہ نے اس واقعے کو سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 اور 81 میں اس الفاظ میں ارشاد فرمایا، آتاتون الفاحشة ما سبقاکم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مشرفون۔ رب قہار و جبار ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ حضرت سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا و آخرت کی بھلائی پر مستفل بیان نے عافیت نشان کو سن کر بے حیا قوم نے بجائے سر تسلیم خم کرنے کے جو بے باکانہ جواب دیا، اسے اللہ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا،
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ حضرات، جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ لہٰذا حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی مسوس یعنی فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بد فعلوں نے حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت ہی دل سوجی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو متفکر و رنجیدہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا نبی اللہ، اب غمگین نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ عز و جل کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر شبہ ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا مہ برسا کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرکچے اڑ گئے۔ عین اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گرا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 83 اور 84 میں ارشاد فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ رب فرماتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ راہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو پتھر سے ہلاک ہوا۔ حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروباری طور پر مکۃ المکرمہ آیا ہوا تھا۔ اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا مگر فرشتوں نے یہ کہا کر روک لیا کہ یہ اللہ عز و جل کا حرم ہے۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا رہا۔ جو ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکۃ المکرمہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا تو وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت
حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں فاحشہ یعنی بے حیائی وہ گناہ ہے جسے عقل بھی برا سمجھے۔ کفر اگرچہ بدترین گناہ کبیرہ ہے، مگر اسے رب عز و جل نے فاحشہ یعنی بے حیائی نہیں فرمایا، کیونکہ نفس انسانی اس سے گھن نہیں کرتی۔ بہتیرے عقیل یعنی عقل مند کہلانے والے اس میں گرفتار ہیں، مگر اغلام یعنی بدفعلی تو ایسی بری چیز ہے کہ جانور بھی اس سے منتفر یعنی سوائے شور کے لڑکوں سے اغلام حرام قطعی ہے۔ اس کے حرام ہونے کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ لوتی یعنی اغلام بعض مرد اور عورت کے قابل نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ اللہ عز و جل کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جب مرد مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں، اور جب عورت عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانیہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ لوتیا کہلائیں گے، اور یہ 3 طرح کے ہوں گے۔ پہلا وہ کہ جو شہوت کے ساتھ صرف امردوں کی صورت دیکھیں گے اور باوجود شہوت ان سے بات چیت کریں گے۔ دوسرا وہ جو شہوت کے ساتھ ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے۔ تیسرا وہ جو ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ ان سبوں پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے، مگر وہ جو توبہ کر لیں گے تو اللہ عز و جل ان کی توبہ قبول فرما لے گا اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے۔ سامعین، جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پلٹ کر اپنی قوم کی طرف دیکھا تو اللہ نے اس پر وہ عذاب نازل کیا کہ وہ وہیں پتھر کی بن گئی، اور آج بھی وہ عبرت نشان ہے، اسی جگہ پر وہ پتھر بنی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار جنگل میں دیکھا کہ ایک مرد پر آگ جل رہی ہے۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی لے کر آگ بجھانی چاہی تو آگ نے امرت کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، ان دونوں کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان سے ان کا گناہ پوچھوں۔ چنانچہ مرد اور امرد آگ سے باہر آ گئے۔ مرد کہنے لگا، یا روح اللہ، میں نے اس امرد سے دوستی کی تھی، افسوس شہوت سے مغلوب ہو کر میں نے شب جمعہ اس سے بدفعلی کی، دوسرے دن بھی کالا منہ کیا۔ ایک ناصح یعنی نصیحت کرنے والے نے خدا عز و جل کا خوف دلایا، مگر میں نہ مانا، پھر ہم دونوں مر گئے۔ اب باری باری آگ بن کر ایک دوسرے کو جلاتے ہیں، اور ہمارا یہ عذاب قیامت تک قائم رہے گا۔ حضرات، امردوں سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار۔ بے شک ابتداءً نیت صاف ہی صحیح، مگر شیطان کے بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ امرد سے دوستی کرنے والے کا کچھ نہیں تو بد نگاہی اور شہوت کے ساتھ بدن ٹکرانے کے گناہ سے بچنا تو نہایت ہی دشوار ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر امرد رضامندی سے یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بدفعلی کروائے گا تو وہ بھی گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے۔ حضرت سیدنا وقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کا سا اعمال یعنی بدفعلی کرتا ہوگا اور بغیر توبہ کرے مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا، اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا، یعنی قوم لوط کے ساتھ قیامت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں ان سب حدیثوں سے
اور نصیحتوں سے سیکھ لینا چاہیے۔ ناظرین، امرد کسے کہا جاتا ہے؟ جو آج آپ دیکھتے ہیں جو نہ پورے مرد ہوتے ہیں نہ عورت، یعنی اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو چھکے لوگوں کو، اور ان سے دوستی کرنا یہ حرام ہے، اس لیے کہ امرت میں اگر آپ یہ کوشش کریں گے جاننے کی اس کا پردہ کس سے ہوتا ہے، تو اگر وہ مرد کے سامنے آتا ہے تو اس کی مثال عورتوں کی طرح ہے کہ وہ مردوں سے پردہ کرے، اور اگر وہ عورت کے سامنے آتا ہے تو اس کی مثال مردوں کی سا ہے کہ وہ مردوں سے پردہ کرے۔ لیکن بالفرض اگر نہ کرے اور زنا جیسے گناہ میں شمار ہوتے تو دونوں جہنم کے برابر حقدار ہیں۔ حنفی مذہب میں اگلام باز یعنی بدفعلی کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دیں یا اونچی جگہ سے اس کو اوندھا کر کے گرائیں اور اس پر پتھر برسائیں یا اسے قید میں رکھے یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کر لے، یا چند بار یہ فعل بد کیا تو بادشاہی اسلام اسے قتل کر ڈالے۔ عوام کے لیے اجازت نہیں کہ بیان کردہ سزائیں دیں، صرف حاکم اسلام اس سزا کو دے گا۔ ناظرین کرام، تو آج آپ نے سنا کہ قوم لوط کا حال اللہ نے کس طرح کیا۔ اس بدفعلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔